السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا موضوع ہے، آج کا وشے ہے عید الفطر کے احکام اور مسائل۔ اللہ نے چاہا تو ماہ رمضان کی تکمیل کرتے ہوئے، رمضان کے مکمل روزے رکھتے ہوئے عید کی چاند دیکھیں گے، اور پھر ہم لوگ شوال کی 1 تاریخ کو عید منائیں گے۔ میرے بھائیوں، عید کے تعلق سے، عید الفطر کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، انیواریہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ، ماہ رمضان کا مکمل روزہ عطا کیا۔ جو ماہ رمضان ہم سے اب جدا ہونے والا ہے، میرے وہ بھائی بڑے افسوس کریں گے جنہوں نے رمضان کو یوں ہی گزار دیا ہوگا، رمضان میں بھی کھایا پیا ہوگا، روزے کا کوئی اہتمام نہیں، گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں، یوں ہی عام مہینوں، دنوں اور راتوں کی طرح گزارا ہوگا۔ وہ بھائی اپنے حال پر افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں بھی اور بھائیوں کی طرح روزہ رکھا ہوتا، گناہوں سے خود کو بچایا ہوتا۔ اور وہ بھائی خوش ہوں گے جن بھائیوں نے رمضان کے مکمل یا اب تک کے روزے رکھے ہوں گے، اور انتظار میں ہوں گے کہ اللہ وہ دن نصیب فرمائے جس دن میں ہم عید کی نماز ادا کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی خوشیاں منائیں گے، عید منائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ میرے بھائیوں، واقعی ہے کہ رمضان اور رمضان مہینے کا 1 مہینے کا روزہ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، چونکہ رمضان ہم نے پایا ہے، روزے ہم نے رکھا ہے، گناہوں کی مغفرت کروائی ہے، قیمتی رات لیلۃ القدر کی شکل میں ہم نے پایا ہے، جس کی 1 رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے افضل شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم سب کو ملی ہیں، ہم نے پایا ہے، تو کیا ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، رب کی تعریف کریں، رب کا شکریہ ادا کریں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ نے تم سب کی رہنمائی کی ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میرے بھائیو، تو یاد رہے عید الفطر کے احکام میں سے یا عید الفطر کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ عید کی چاند، عید الفطر کی چاند نکلنے کے ساتھ ہی، یا یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ اگر 30واں روزہ پورا ہو رہا ہے تو سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، تکبیرات پڑھنا بندہ شروع کر دے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، چونکہ آپ نے 1 مہینے کا مکمل روزہ پایا، رمضان پایا، قیمتی راتیں پائیں،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور یہ کب سے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تکبیرات جو ہیں، تکبیرات عید کہہ لیں، کہ کب سے ہم شروع کریں گے. تو اس تعلق سے یاد رہے کہ عید کی جو تکبیرات ہیں، یہ تکبیر ہم پڑھنا، تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، عید کی چاند نکلنے کے ساتھ ہی، عید الفطر کی چاند ہم دیکھ لیں یا 30واں روزہ مکمل ہو جائے، سورج ڈوب جائے، ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میرے بھائیو، تو یاد رہے یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کے صیغے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں. ہم نے یہ جو پڑھا ہے اللہ اکبر 2 مرتبہ ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان الفاظ کے ساتھ یا ان صیغے کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اور اسی کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، علامہ ابن تیمیہ نے 2 بار اللہ اکبر کو اختیار کیا ہے کہ شروع میں یہ الفاظ اللہ اکبر یہ صیغے 2 مرتبہ استعمال کیا جائے. یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے اس کو اختیار کیا ہے. لیکن 3 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اس صیغے کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اور محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے. تو چاہے ہم اللہ اکبر 2 مرتبہ پڑھتے ہوئے شروع میں، یا اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے شروع میں، آپ باقی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد جیسے آپ پڑھیں، اختیار ہے. آپ ماجور ہوں گے، اللہ اجر ثواب سے نوازے گا. تو اس کی شروعات جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، جیسے آپ نے عید کی چاند دیکھ لیا، عید الفطر کی چاند نظر آ گئی، آپ شروع کریں گے یا 30ویں روزے مکمل ہونے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد شروع کریں گے، اور یہ جاری رہے نماز کے بعد بھی، غیر نماز، چاہے نماز کے بعد پڑھیں یا عام حالات میں آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ امام کے مصلی پر پہنچنے کے بعد، امام جب عیدگاہ پہنچ جائے، مصلی پہ آ جائے، تو پھر یہ تکبیر کے الفاظ بند ہو جائیں گے. اور بعض علماء نے یہ بتایا ہے کہ امام کے خطبے کے ختم ہونے کے بعد، امام نے خطبہ مکمل کر لیا، پھر تکبیرات بھی پڑھنا بند ہو جائیں گے. تو بہرکیف تکبیرات پڑھنا چاہیے، اور تکبیرات پڑھ کر اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کچھ آثار بھی ملتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی ملتا ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور اس حدیث کے شواہد بھی ملتے ہیں. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر یوم الفطر من حیث یخرج من بیتی حتی یأتی المصلی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے الفاظ پڑھتے عید الفطر کے دن، عید کے دن، گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ پہنچنے تک، یا مصلی
تک پہنچنے تک جو ہے یہ تکبیرات کے الفاظ پڑھتے رہتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا غدا یوم الفطر و یوم الاضحى یجہر بالتکبیر حتی یأتی المصلی ثم یکبر حتی یأتی الامام فیکبر بتکبیرہ. یہ دارقطنی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے کہ وہ بھی یوم الفطر کو عید والے دن نکلتے یا بقرعید والے دن یوم الاضحیٰ کو نکلتے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے, پھر تکبیر پڑھتے حتیٰ عیدگاہ پہنچنے کے بعد بھی تکبیر پڑھتے رہتے یہاں تک کہ امام آ جاتے اور پھر امام کے ساتھ ساتھ بھی تکبیر پڑھتے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تکبیر پڑھنا چاہیے, صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے, اور بلند آواز سے تکبیر پڑھنا چاہیے, بلند آواز سے. عورتیں آہستہ پڑھے کہ عورتوں کی آواز پست ہونی چاہیے, اور مرد بلند آواز سے نماز کے بعد یا عام حالات میں تکبیر پڑھتا رہے, اللہ کی بڑائی تکبیر پڑھ کر ادا کرے. میرے بھائیوں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید والے دن مستحب ہے, بہتر ہے کہ آدمی غسل کر کے نئے کپڑے, اچھے کپڑے لگا کر کے عیدگاہ آئے. اس سلسلے میں معطا کی ایک حدیث ہے جسے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی معطا کے اندر لایا ہے. وہ اس طرح ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوم الفطر یعنی عید والے دن غسل کیا کرتے تھے عیدگاہ نکلنے سے پہلے. تو بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے, اور اگر کسی شخص نے بغیر غسل کیے ہوئے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ بندہ پاک ہو ناپاک نہ ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غسل کر کے عیدگاہ آئیں اور اچھے کپڑے بھی پہن لیا کریں, چونکہ خوشی کا موقع ہے. ہم لوگ شادیوں میں جاتے ہیں, کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں. تو کیا عید کے موقع سے اچھے کپڑے نہیں پہنا جائے؟ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں, رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اچھے لباس, صاف ستھرے لباس, نئے لباس پہن کر کے عیدگاہ جائیں اگر اللہ نے سہولیات عطا کیا ہے. تو خوشبو وغیرہ ہو, عطر وغیرہ ہو تو اس کا بھی ہم استعمال کر لیں, لیکن عورتوں کو چاہیے کہ عطر کے استعمال کرنے سے, خوشبو لگانے سے ہماری عورتیں, ہماری مائیں اور بہنیں بچے. اور یاد رکھا جائے, آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے سنت کا تقاضا ہے کہ تاق پھوٹ کھجور کھا لیں, تاق کھجور کھا لیں. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری کی 953 نمبر کی حدیث ہے. وہ حدیث اس طرح آتی ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یأکل تمرات ویأکلهن وترا, رواه البخاری. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یعنی عید والے دن نہیں نکلا کرتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیا کرتے, اور وہ بھی کھجور ویأکلهن وترا, پھوٹ, چاہے 1 ہو 3 ہو 5 ہو 7 ہو, سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے.
اگر واقعی نبی سے ہمیں سچی محبت ہے تو ہم کھجور کا اہتمام کریں، اور وہ بھی تاک کھجور کھائیں، چونکہ نبی کا طریقہ ہے، نبی نے کھایا ہے، اور ایسے ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آدمی اس کو اپنے اوپر واجب نہ کر لے، سنت ہے، اور کوشش ہونی چاہیے انسان کو یہ پریاس کرنا چاہیے کہ ہر لمحہ ہر وقت ہم نبی کی سنت پر عمل کریں، نبی کی کوئی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہمارے بہت سارے بھائی عید کی نماز سے پہلے سویاں خوب بھر بھر کے کھائیں گے، ٹھیک ہے بھائی وہ بھی کھائیں، لیکن پہلے آپ تاک کھجور کھا لیں، دل میں یہ ارادہ، یہ نیت ہو کہ نبی کا یہی عمل رہا ہے، تو ایک کھجور ہو، 3 ہو، 5 تاک کھجور کھا لینا چاہیے۔ اور یہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، تربیت دیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹے نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے کہ کھجور کھا لینا چاہیے، وہ بھی پھوٹ کھجور کھائیں، تاک کھجور کھائیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری میں یہ دلیل ملتی ہے، 953 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پیدل عیدگاہ آنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص معذور ہے، چل نہیں پاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، یا پاؤں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ تو موٹر سائیکل سے ہو، سائیکل سے ہو، یا کسی اور سواری کا وہ استعمال کرے گا، سادھن بنائے گا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اللہ نے صحت و تندرست بنایا ہے، بندہ سوستھ ہے، تو اسے چاہیے کہ پیدل چل کر کے عیدگاہ آئے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، وہ 530 نمبر کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال من سنت ان یخرج الی العید ماشیا، رواہ ترمذی، کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی عید چلتے ہوئے، یعنی پیدل چل کر کے آئے، یعنی پیدل چل کر کے عید آنا چاہیے، عیدگاہ آنا چاہیے۔ میں نے سنت ان یخرج الی العید ماشیا، یعنی آدمی عیدگاہ جائے یا عید کی نماز کے لیے نکلے تو کیسے نکلے؟ پیدل نکلے، یعنی پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ آنا چاہیے۔ تو یہ سنت کا طریقہ۔ ہاں اگر مجبوری ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، سواری کا استعمال کر سکتا ہے۔ وہیں پر سنت کا تقاضا ہے کہ جب عید سے واپسی ہو، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عید کی بات ہے، تو اس میں راستے بدل لینا چاہیے، ایک راستے سے آدمی جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ سنت ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے اسی راستے سے، جس راستے سے عید کی نماز کے لیے گیا ہے، اسی راستے سے واپسی ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ نبی سے محبت کی دلیل ہے، پرمان ہے، ثبوت ہے کہ چاہے معمولی سنت ہو یا بڑی سنت ہو، ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پریاس اور کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 986 نمبر کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، کہتے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اخرج البخاری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستے کو بدل لیا کرتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، اور اسی راستے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ دوسرے راستے سے واپسی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کریں، عملی جامہ پہنائیں، اور یہ نبی سے محبت کی، پریم کی دلیل ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، اب آئیے، جب آپ عیدگاہ پہنچ گئے تو کوئی سنت، اگر آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو اس میں تحیۃ المسجد وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسجد میں عید کی نماز یا بقرعید کی نماز ادا کر رہا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی 2 رکعت پڑھنا ہے، اگر وقت ہے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ 2 رکعت پڑھے ہوئے مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے تو نہ بیٹھے۔
تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تحیۃ المسجد مسجد میں ادا کرے گا، اگر کوئی شخص عید کی نماز مسجد میں ادا کر رہا ہے تو۔ لیکن عیدگاہ بندہ جا رہا ہے تو 2 رکعت وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی گیا تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، وقت ہے بیٹھ جائے اور پھر تکبیرات پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا، یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کر لیا تو اس کا شمار صدقۃ الفطر میں شمار ہوگا، ورنہ عام زکوٰۃ یا صدقات میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ بھی خاص یاد رہے، ذہن میں رہے۔ بہت سارے بھائیوں کو کوتاہی اور سستی آ جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیے عید کی نماز ہم اور آپ ادا کریں گے۔ امام صاحب آ گئے، عید کی نماز ہم پڑھیں گے تو اس کی کیفیت بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ عید کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کتنی تکبیر ہونی چاہیے، تکبیرات زوائد کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی 1149 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولى 7 تکبیرات وفی الثانیہ 5۔ رواہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر، عید الفطر میں، عید الفطر کی نماز میں اور یوم الاضحیٰ بقرعید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیر پڑھا کرتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر پڑھا کرتے۔ تو تکبیرات کتنی ہونی چاہیے اس کی بھی دلیل مل گئی۔ اب اس میں جو ہے حنابلہ کے یہاں یا علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی ان چیزوں کو اختیار کیا ہے، اور امام مالک کے یہاں بھی یہ ہے کہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھ لیا جو نماز کا ایک رکن ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھ لی، تو اب ہمیں تکبیر زائد جو پڑھنا ہے، جو مسنون ہے، سنت ہے، یہ 6 تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہم نے نیت باندھ لی، پھر ہمیں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہوئے 6 تکبیر پڑھنا ہے۔ اور یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے، حنابلہ کا مسلک ہے، اور اسی پر سعودیہ میں عمل کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن باز اور علامہ محمد بن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر جو زائد ہیں، جو سنت ہے پڑھنا 6 تکبیر زائد، اس کے بعد بندہ قرأت کرے گا۔ تو اور دوسری رکعت میں جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تکبیر انتقال پڑھتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ تکبیر زائد 5 پڑھیں گے، ہر کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہوئے۔ شافعی کے ہاں یہ ہے، امام شافعی کے ہاں، کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر، پھر تکبیر زائد 7 پڑھیں گے، اور دوسری رکعت پہ تو 5 تو یہ ہے، تو پہلی تکبیر میں اختلاف پایا جاتا ہے، دوسری تکبیر میں کوئی اختلاف، دوسری رکعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد جیسا کہ امام شافعی کے یہاں ہے اور امام احمد بن حنبل کے یہاں ہے، اور اسی پر سعودی میں عرب میں عمل ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیر زائد ہیں، اور 5 تو دوسری رکعت میں
ان کے یہاں بھی ہیں اور امام شافعی کے یہاں بھی 5 تکبیریں زائد ہیں۔ تو میرے بھائیو، اچھا یہ تو ہوئی بات تکبیرات کے تعلق سے۔ جب نماز ختم ہو گئی، عید کی نماز ہم نے پڑھ لیا، اچھا یہیں پہ ایک بات یاد رہے، اگر امام سے کسی امام سے تکبیرات زائد میں کوئی تکبیر اگر چھوٹ گئی، 7 تکبیر کے بجائے پہلی ہی رکعت میں 5 تکبیر پڑھا یا 4 تکبیر پڑھا، یا یعنی تکبیر چھوٹ گئی، 1 تکبیر ہو یا 2 تکبیر چھوٹ گئی، تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ مسنون ہے، سنت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ بھائی فلاں امام نے تو 7 تکبیر کے بجائے 5 ہی تکبیر پڑھا پڑھی رکعت میں، 2 تکبیر تو چھوڑ ہی دیا یا ان سے چھوٹ گئی ہے۔ تو ایسا اگر ہو گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا۔ عید کی نماز ہو گئی، امام خطبے کے لیے اٹھیں گے اور مسنون ہے کہ خطبہ سنا جائے، اس لیے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ حدیث آتی ہے عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کے تعلق سے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قالت امرنا ان نخرج، کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا کہ ان نخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور، کہ ہم عورتوں کو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کے لیے نکالیں، چاہے ان عورتوں میں حیض والی ہی کیوں نہ ہو جس کو مہینے کا خون آ رہا ہے، یا پردہ نشیں 2 شیزائیں کیوں نہ ہو، یا وہ لڑکیاں کیوں نہ ہو جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، ان کو بھی ہم عیدگاہ نکالیں، تاکہ وہ حیض والی بھی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دعاؤں میں شامل رہے، خطبہ سنے، لیکن وہ حیض والی عورتیں نماز ادا نہیں کرے گی، مصلی سے الگ رہے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا، بتلانا مقصود یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے عورتوں کے لیے نظم نہیں ہوتا ہے باہر میں، اس پہلو پہ زور دینا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، جو ذمہ دار ہیں گاؤں کے، انہیں چاہیے کہ اس پہلو پہ غور کرے، دھیان دے اور عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ لے جانے کا اہتمام کرے، چاہے راستے میں یا عیدگاہ میں پردے کا انتظام ہو، وہ ہونا چاہیے اور اس پر زور دینا چاہیے، تاکہ وہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں اور خطبہ سنیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں وہ بھی مردوں کے ساتھ شامل ہوں۔ تو میرے بھائیوں، تو خطبہ سننا چاہیے، خطبہ سن کر کے آنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بغیر خطبہ سنے ہوئے بھی آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے بھائیوں خطبہ ہے، خطبہ سننا چاہیے تاکہ ہم خطبہ سن کر کے دعا میں بھی شامل رہیں۔ اور اس سلسلے میں جو میں نے عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کے تعلق سے جو حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 974 نمبر کی حدیث ہے۔ اب یاد رہے میرے بھائیوں کہ عید کی نماز ہو گئی، ہم سب نے مل کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور عید کی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، خطبہ بھی سن لیا۔ اب ایک دوسرے سے ملنا، گلے ملنا، یا تقبل اللہ منا ومنکم یہ کہنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
खुशी के मौके है, आदतन इसको इबादत समझ के नहीं। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा है कि इसको इबादत समझ के नहीं, बल्कि एक दूसरे को तहनीयती या मुबारकबादी के कलिमात पेश कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, खुशी की बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल, इस तरह के अल्फाज कह रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आदत के तौर पर खुशी का इजहार करते हुए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर भाइयों, तो ये चंद बातें ईद उल फित्र के मसाइल के हवाले से कही गई हैं। और याद रहे कि यही दो ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, मुसलमानों की ईदें हैं। हफ्ता की ईद यौमुल जुमा को कहा गया है, इसके अलावा कोई तीसरी चौथी ईद की गुंजाइश नहीं है शरीयत में। जैसा कि हमारे बहुत सारे भाई 10 मुहर्रम को ईद मनाते हैं, शब बारात की ईद मनाते हैं, या इस तरह और भी बहुत सारी ईद अपने तरफ से बना रखा है, जो बिदअत है, शरीयत में इसका कोई सबूत है नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो बातें ईद उल फित्र के हवाले से कही गई हैं, जो अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं, उन सारी बातों को सुनकर अमल करने की, अपने दूसरे भाइयों तक पहुंचाते हुए शेयर करने की, और अल्लाह की बड़ाई तकबीरात पढ़ते हुए करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।